أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام الطعم وشفاء السقم، کہ روئے زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، اس میں آدمی کی سیرابی اور اس کا سیر ہو جانا ہے اور بیماری سے شفا ہے۔ اور اسی بات کو امام احمد ابن حنبل اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے زمزم کی خصوصیت کے بارے میں یہ فرمایا کہ جابر کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ ماء زمزم آب زمزم جو شخص جس غرض سے جس نیت سے پیے گا وہ اس کے لیے مفید ہے، اس کی نیت اور مراد بر آئے گی۔ لہٰذا حجاج بیت اللہ اور جو عمرہ کرنے کے لیے جائیں وہ اس کو غنیمت جانیں کہ اس ارض مقدس کا یہ بھی تحفہ ہے۔ زمزم خود حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ان کی والدہ کی آزمائش کی صورت میں اللہ نے اپنے فضل سے بطور معجزہ کے اس کو جاری کیا، اور اتنے عرص اس وقت سے لے کر آج تک زمزم کا پانی اللہ کے فضل سے جاری ہے، اور لوگ اس کو پی بھی رہے ہیں اور اپنے ساتھ برکت کے لیے لے بھی جاتے ہیں۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے اس زمزم کے پانی کی یہ خصوصیت بیان کی ہیں کہ اگر کوئی بھوکا ہے اور بھوک سے سیر ہونے کے لیے کھائے تو زمزم طعام الطعم ہے، کہ انسان کی سیر کرنے کا اور پیٹ بھرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور بیمار کی شفا بھی ہے اس میں۔ اور دوسری حدیث میں تو جو جس نیت سے پیے، کوئی بیمار ہے، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ، اس نیت سے زمزم پیے کہ اللہ میرے مسئلے کو حل فرما دے، اللہ اپنے فضل سے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کی برکت سے اللہ اس کے مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ اور اسی بات کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ فإن شربتہ تستشفی بہ شفاک اللہ، کہ زمزم جس غرض سے جس نیت سے پیا جائے اس کے لیے مفید ہوتا ہے، اور اگر تم اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے پیو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفا عطا فرمائیں گے۔ لہذا امت کا اس بات پر عمل ہے کہ زمزم پیا بھی جائے، اور اس کو اپنے ساتھ اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں جب آئیں تو اس کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ چنانچہ امام بہقی رحمہ اللہ نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل کیا ہے کہ کانت تحمل ماء زمزم وتخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ، کہ اما جان جب حج سے واپس تشریف لے جاتی یا مکہ سے واپس جاتی تو اپنے آب زمزم اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے جاتی تھی، اور اما جان یہ بھی بتاتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ فزاد فی روایت، بلکہ ایک روایت میں یہ بات بھی مزید صراحت کے ساتھ ہے کہ حمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم
فی العذاوی والقراب وکان یصب علی المرضى. آپ علیہ السلام برتنوں میں اور مسکیدوں میں زمزم لے جاتے تھے اور اس کو مریضوں پر چھڑکتے تھے، فیسقیہم، اور ان کو پانی پلایا بھی کرتے تھے. لہذا زمزم کی یہ جتنی فضیلتیں ہیں، اللہ ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے اور زمزم کی برکتیں نصیب فرمائے. تاہم زمزم پیتے وقت کی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو ابن ماجہ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ زمزم پیتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یا اللہ، میں آپ سے نفع دینے والے علم اور فراخ روزی اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں. ایسے ہی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آب زمزم پینے کے آداب نقل کیے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی ابن عباس، ایک صاحب عبداللہ ابن عباس کے پاس تشریف لائے، فقال من این جئت، آپ کہاں سے آئے؟ فقال شربت من زمزم. فقال له ابن عباس اشربت منها کما ینبغی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں زمزم کے کنویں سے زمزم پی کر آ رہا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے زمزم ویسے پیا ہے جیسا پینا چاہیے تھا؟ تم نے ویسے ہی پیا؟ قال وکیف ذاک یا عباس، تو کہہ دیا کہ حضرت آپ ہی بتا دیں وہ کیا طریقہ ہے. تو آپ نے فرمایا اذا شربت منها فاستقبل القبلہ فاذکر اسم اللہ وتنفس ثلاثا وتضلع منها فاذا فرغت منها فاحمد الله فإن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ بیننا وبین المنافقین انہم لا يتضلعون من زمزم. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جب تم زمزم پیو تو قبلہ رخ ہو جاؤ اور بسم اللہ پڑھو اور 3 سانس میں پیو اور اپنی پیٹ بھر کر جو ہے زمزم پیو یہاں تک کہ کوک بھر جائے، اور جب اس کو پی کر فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ کہو. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ وہ پیٹ بھر کر زمزم نہیں پیتے. تو زمزم کو جو ہے اس انداز سے پینا جو اس حدیث میں آداب بیان کیے. تاہم زمزم کو نبی علیہ السلام نے جب آپ نے طواف زیارت کیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے بعد زمزم پیا، اور بخاری میں ہے وہ قائم، آپ کھڑے تھے. محدثین نے اس حدیث کا معنی یہ نقل کیا ہے کہ وہ بظاہر زمزم کے کنویں کے پاس چونکہ پانی یا کیچڑ وغیرہ تھا اور مناسب جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، اس لیے آپ نے کھڑے کھڑے زمزم پیا، لیکن بغیر عذر کے کھڑے ہو کر کسی دوسرے مشروب کے پینے سے آپ نے منع کیا. نہ صرف منع کیا بلکہ ایک صاحب نے پی لیا تو آپ نے اس کو قے کرنے کا حکم دیا. لہذا کھڑے ہو کر زمزم پینے کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اصل سنت بیٹھ کر ہی پینا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے اس موقع کے علاوہ دیگر مواقع پر کھڑے ہو کر زمزم پینا کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ملتی، صرف اسی موقع پر ملتی ہے. لہذا زمزم کا پینا بھی جو اصولاً مشروب کے احکامات ہیں اس کے تحت ہے، اور وہ یہی کہ بیٹھ کر پیے. تاہم اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر پی رہا ہو تو چونکہ نبی علیہ السلام سے یہ ثابت بھی ہے تو لہٰذا اس کے اس عمل کو ہم اس پر رد تو نہیں کریں گے، لیکن خود کوشش یہ کی جائے کہ بیٹھ کر پیا جائے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم عام طور پر مشروب کے بارے میں یہی ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.